کو ایک بات اور بتاؤ، ایک بہت پیارے نبی گزرے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام. بولو کون حضرت؟ انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کو پوچھا تھا، اللہ آپ نے مجھے آسمان سے کتاب دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے کتاب دی، اس کتاب کا نام زبور. بولو اس کتاب کا نام زبور. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ آسمان سے میرے کو کتاب ملی، وہ زبور نام ہے اس کا، اور اس میں لکھا ہے کہ قیامت میں اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری تمنا ہے ایک مرتبہ وہ میں ترازو دیکھوں، کیونکہ ہم نے دنیا میں تو بہت سے ترازو دیکھے ہیں، اناج کی دکان پر، لوہے کی دکان پر، بڑی بڑی دکانوں پہ ہم نے بڑے بڑے ترازو دیکھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کہا اللہ مجھے ترازو دیکھنا. اللہ نے فرمایا تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں، میرا ترازو دیکھنے کی تمہاری آنکھوں میں طاقت. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت کہا اللہ ایک مرتبہ تو تیرا ترازو بتا دے جو قیامت میں تیرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے. ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ ہٹاؤ، ترازو بتاؤ میرے نبی حضرت داؤد کو. جیسے حضرت داؤد نے ترازو دیکھا بے ہوش، بولو زمین پر بے ہوش. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، ترازو کیسا دیکھا؟ کہا اتنا بڑا ترازو دیکھا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر لگے. اتنا بڑا ترازو میں نے دیکھا، 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے، 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے. اے پورا راج نگر بولو قیامت میں یہ ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ نہیں بولو نا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اور اللہ نے کیا فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اللہ کہتے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، میرے سارے بندے بندیاں آئے گی، اپنا اپنا حساب کتاب دیکھے گی، اور اللہ فرماتے میرے سے بڑھ کر حساب اور انصاف کرنے والا بولو کوئی. تو قیامت میں ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ ارے کتنا بڑا ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم کو قیامت میں بلایا جائے گا تو ایک دایاں پلہ اور ایک بایاں پلہ. بھئی ترازو میں کتنے پلے ہوتے؟ 2، دایاں اور بایاں. اگر دایاں والا جھک گیا بولو سبحان اللہ ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو بلائے گا اور اللہ نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا، نیکی رکھتے جا. اگر دایاں پلہ جھک گیا تو جنتی، اور اگر الٹا والا پلہ جھکا، قرآن میں لکھا، میرے اندر ہمت نہیں بولنے کی، لیکن قرآن میں لکھا وہ بات تو فائنل ہے کہ نہیں ہے، اور آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے. اماں پر آپ کو یاد ہوگا اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا نار حامیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ارے سارے بندے بندیاں آئے گی. اللہ فرماتے جس کی نیکی زیادہ ہوگی دایاں پلہ جھکے گا وہ جنت میں جائے گا، الٹا پلہ جھکے گا وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں جائے گا. بھائی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. میں ابھی پوائنٹ پر آ رہا ہوں. ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ دایاں پلہ جھکا تو، الٹا پلہ جھکا تو. اب سنو ایک آئے گا قیامت میں، بولو ایک بندہ آئے گا آئے گا آئے گا. سنو آیا سمجھو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو. ایک بندہ قیامت میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو جمع کرتے جائیں گے. پہلا گناہ، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ، چوتھا گناہ، اتنے گناہ جمع ہوں گے. الٹا پلہ جھک گیا، بولو الٹا پلہ تو کیا بنے گا؟ ارے بولو نا کیا بنے گا؟ جہنمی بنے گا. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا اے فرشتوں ہاتھوں میں کڑیاں لگاؤ، پاؤں میں بیڑی لگاؤ، اور یہ میرا بندہ اس کے سارے گناہ جمع ہو گئے، اس کا الٹا پلہ جھک گیا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے آؤ آؤ آگے آؤ، ہاتھ میں آگ کی کڑی لے کر آؤ، پاؤں میں آگ کی بیڑی لے کر آؤ، اور اس نالائق کو پکڑو اور لے جاؤ جہنم میں ڈالو. اللہ کہیں گے میرا فیصلہ ہے، اس کو جہنم میں ڈالو.
جب وہ بندہ دیکھے گا کہ فرشتے ہاتھوں میں کڑیاں لا رہے پاؤں میں تو کیا کہے گا معلوم؟ اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، میرے کو جہنم میں نہیں جانا اللہ میرے کو راج نگر میں بخار آتا تھا، میں پریشان ہو جاتا تھا، اللہ میں جہنم میں کیسے جاؤں گا، اللہ میں بہت کمزور ہوں، اللہ میرے کو جہنم میں نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ جو کرنا تھا دنیا میں کر لیتا، آج تو قیامت کا دن ہے، آج تو حساب کا دن ہے، آج فیصلے کا دن ہے، اور تیرا الٹا پلہ جھک گیا ہے، تو جہنمی ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے دیر مت کرنا، ہاتھوں میں کڑیاں لگا دو، پاؤں میں بیڑیاں لگا دو اور اس کو جہنم میں ڈالو۔ ابھی تو فرشتے قریب آئیں گے، اتنے میں سامنے ایک اور شخص آئیں گے، اتنے خوبصورت ہوں گے کہ روایت میں لکھا ان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سنو، وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ رک جاؤ، وہ فرشتے رک جائیں گے، وہ آئیں گے اور اپنے کپڑے میں سے ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے، ایک چمڑے کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے، چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، وہ نکالیں گے، اس کے نیکی کے پلے میں رکھیں گے۔ جیسا نیکی کے پلے میں رکھیں گے، نیکی کا پلہ نیچے ہو جائے گا، برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ہاں یہ بندہ جہنم میں جانے والا تھا مگر یہ نیکی کا پلہ جھک گیا، جا میرا بندہ، تھوڑی دیر پہلے تو جہنمی تھا، اب اللہ کہتا جا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بندہ روئے گا، روتے روتے کہے گا اللہ میں جنتی ہو گیا، ابھی کچھ دیر پہلے تو میں جہنمی تھا، میرے ہاتھ میں کڑیاں لگانے والے تھے۔ اللہ کہیں گے جا جا ہو گیا جنت۔ تو کہے گا نہیں اللہ میں نہیں جاؤں گا جنت میں، پہلے مجھے یہ معلوم کرنا یہ کون ہے، یہ جو آئے ہیں نا بہت خوبصورت ہے، یہ ان کا چہرہ بہت پیارا ہے، کہ اللہ یہ کون ہے؟ اللہ کہیں گے مجھے مت پوچھ، انہی کو پوچھ لے کون ہے۔ تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد الرسول اللہ، آواز آئے گی میں تیرا نبی، میں تیرا پیغمبر، میں مصطفیٰ، میں مجتبیٰ، میں مرتضیٰ۔ تو کہے گا میرے نبی آپ میرے گنہگار کے سامنے آئے، میں تو بہت گنہگار ہوں، وہ آپ کیا لے کر آئے، کپڑے میں کیا لے کر آئے، آپ نے کیا رکھا کہ میرا دایا پلہ جھک گیا؟ ہمارے نبی فرمائیں گے میرا امتی زندگی بھر جو تو نے درود پڑھا تھا نا میں نے جمع کیا، زندگی بھر تو نے جو درود پڑھا نا میں نے جمع کیا، آج جب میں نے دیکھا کہ تو جہنم میں جانے والا، آج میں نے دیکھا تو آگ میں تڑپنے والا، آج میں نے دیکھا کہ تو سانپ اور بچھو کے بیچ میں جانے والا، آج میں نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہوگی، تو میرا امتی ہے، تو نے مجھ پر درود پڑھا، میں نے وہ درود کی پرچی کو، وہ چمڑے کے ٹکڑے کو میں نے نیکی کے پلے میں رکھا، اللہ کی قسم جو میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، مگر میرے درود کی برکت سے کچھ ہی دیر میں اللہ اس کے جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو اب تو بتاؤ پڑھو گے انشاءاللہ، کون کون تیار ہے؟ کتنی مرتبہ؟ مطلب 100 بولا تو 100 ہی؟ کون پڑھتا 1000؟ اب ماشاءاللہ اللہ آپ کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور آپ کے صدقے میں اللہ پورے راج نگر کی مغفرت فرما دے۔ درود پاک بہت بڑی نہیں۔ اچھا ایک بات میں اور بھی بتا دوں، جیسے دیکھو یہ ہمارے بھائی نے بتایا کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتا، میرے سورت میں، سورت یعنی گجرات جہاں سے میں آ رہا ہوں، سورت میں وہاں بہت پہلے ایک جوان لڑکا جو کپڑے کا بہت بڑا کاروبار ہے، دعا کرو آج بھی اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، وہ میرے پاس آیا، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ میں اکثر جمعہ کی نماز سورت میں پڑھاتا ہوں، گجرات میں سورت میں کوئی بھی مسجد میں، بڑی مسجد میں جمعہ کی نماز، خطبہ، نماز، بیان، دعا، اور اس کے بعد میں سب کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کھانا کھلانے کے بعد ختم خاجگان ہوتا ہے، ختم خاجگان کے بعد ریمانڈ شروع ہوتا ہے، یعنی جتنے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت تھے پوچھا جاتا ہے بھئی تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے ہفتہ کیسے گزارا، تو نے 15 دن کیسے گزارا، تو نے 21 دن کیسے گزارا، جتنے دن کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا۔ تو ایک لڑکا بالکل جوان بہت سال پہلے وہ میرے پاس آوے، کچھ بھی نہ بولے، ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا کہ بھائی میں نے تیرے کو روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے بولا، تو کبھی تیرا رپورٹ ہی نہیں دیتا کہ تو روزانہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اس کے آنکھوں سے دھڑ آنسو، میں بھی گھبرا گیا کہ یہ کچھ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دھیرے سے آ کر مجھے کہتا رات کو سوتا نہیں،
جب تک 10,000 مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا. کتنی مرتبہ پورا نہیں ہو جاتا؟ ایک کپڑے کا کاروباری جوان بیوی والا بچے والا اور ایک اچھا مال دولت والا وہ رات کو سوئے نہیں جب تک 10,000 مرتبہ درود پورے نہ ہو جائے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی 10,000 پڑھے یا جیسے ہمارے پیارے بھائی روزانہ 1,000 مرتبہ درود پڑھے، اور بھی ایسے اللہ کے بندے ہوں گے. لیکن ایک سوال، ہم درود پڑھتے تھے اور بولو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ. ویسے آپ لوگوں نے ارادہ کر لیا ہے کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ کم سے کم 100. اچھا ہم پڑھیں گے، ہمارے نبی کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں، ہم پڑھیں گے راج نگر میں، مدینے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہوگا؟ پورا مجمع اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتائے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بھائی ہمارے پڑھنے سے ان کی عزت میں بڑھوتی ہوگی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں. ہم نہیں پڑھیں گے تو ان کے لیے کوئی پریشانی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اے میرے دوستو سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آرڈر دیا ہے کہ آپ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو، فائدہ تمہارا. ارے بولو فائدہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو سب میرے مصطفیٰ پر درود پڑھو. تو اللہ نے ہم کو حکم دیا. بولو نبی کا کوئی فائدہ؟ آواز نہیں آ رہی. ہمارے نبی کا کوئی فائدہ؟ اچھا ایک سوال ہے، قیامت کا جھٹکا آئے گا، بولو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. قیامت کا جھٹکا آئے گا، سب انسان ختم، میں آپ سب، کوئی نہیں. زمین پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی درندہ، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کیڑا مکوڑا، نہ کوئی سمندر میں مچھلی. ایک قیامت کا جھٹکا آئے گا. جیسے چراغ بجھ جاتا ہے ویسے ہم سب بھی بولو بجھ جائیں گے. یہ سورہ یاسین میں لکھا، سورہ یاسین میں. سورہ یاسین تو یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون يا حسرة على العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا ایک جھٹکا آئے گا جیسے چراغ بجھ جاتا ہے، سارے لوگ زمین پر بجھ جائیں گے. میرے راج نگر والوں سوال ہوتا ہے کہ جب سب بجھ جائیں گے تو پھر ہمارے مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ کوئی انسان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، چرندے بھی نہیں، درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، تو ہمارے نبی پر درود کون پڑھے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے میرا بندہ تو فکر مت کر، میرے فرشتے مصطفیٰ پر درود پڑھتے رہیں گے. بولو سبحان اللہ. کون درود پڑھتے رہیں گے؟ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ قیامت کا دوسرا جھٹکا آئے گا، فرشتے بھی نہیں. ارے بولو فرشتے بھی نہیں. قرآن کریم میں فرمایا لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت اسرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں. سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں. اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا. کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتے انسان درود پڑھے نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے. تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے
کتنا راضی ہوگا. میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں, ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو, اللہ عمر میں بھی برکت دے گا, بولو انشاءاللہ. اللہ مال میں بھی برکت دے گا, بولو انشاءاللہ. اللہ جسم میں بھی برکت دے گا, بولو انشاءاللہ. اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا, بولو سبحان اللہ. بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا, اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا, بولو سبحان اللہ. تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کام لا الہ, دوسرا کام درود پاک پڑھنے کا. کون کون تیار ہے درود پاک پڑھنے کے لیے؟ ہم اخیر میں پڑھیں گے انشاءاللہ, دھوم دھام سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کیونکہ یہ دیکھو, یہ میرے کو یہ دیا بینر, اس میں لکھا ہے سیرت النبی, اور سیرت النبی کے 2 جز ہے. شروع ہوتا ہے سیرت النبی نماز پر, ختم ہوتا ہے درود پر. سیرت النبی شروع ہوتا ہے نماز پر, ختم ہوتا ہے درود پر. تو چلو درود, ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے, اس کے کتنے فائدے میں نے آپ کو بتائے؟ 4. اب درود پڑھنے کے بھی 4 فائدے بتا دوں. ارے بتا دوں, لیکن پہلے بولو پڑھنے والے ہو تو میں بتاؤں. کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ چلو آپ مت بتانا, آپ کو شرم آتی ہوگی, میں بتاتا ہوں. روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا. کتنا آسان کر دیا. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ اور پڑھنے کا طریقہ بتاؤں, اتنا پھٹاپٹ. کیسے پڑھنے کا معلوم؟ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 5. پھر ایک مرتبہ درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے ہو نا, وہ پڑھ لو. پھر صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 10. پھر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لو. ایسا 100 مرتبہ کر لو. 10 منٹ لگے گی. کتنی؟ نہیں آواز سے بولو, کتنا ٹائم جائے گا؟ اور ملے گا کیا؟ ہمارے آقا, پہلی بات, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا. بولو 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. کتنی مرتبہ؟ میرے کو ابھی تک لگا نہیں ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں. میرے کو ایسا مجمع چاہیے, وہ نہیں ملا ہے. ساتھ میں بولے گے تو میرے کو بھی سمجھ میں آئے گا. بولتے جاؤ نا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بھی میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھے گا, ہمارے نبی فرماتے اللہ 1000 رحمتیں اس پر نازل کرے گا. کتنی رحمتیں؟ 1000 رحمتیں. اور نازل کون کرنے والا؟ اللہ. یہ تو پہلا فائدہ ہو گیا. دوسرا فائدہ, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بھی میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھے گا. بولو کوئی بھی میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھے گا. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں آئے گا, قیامت میں آئے گا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. اس کی پیشانی پر قیامت میں لکھا ہوگا, یہ لکھا ہوگا کہ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جو جیا بھی کلمے کے ساتھ, مرا بھی کلمے کے ساتھ. ارے جیتا تھا تو بھی ایمان کے ساتھ, آج اللہ کے دربار میں آیا تو بھی ایمان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. ایمان پکا مضبوط ہو جاتا ہے اگر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتے. اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آنکھ کھلی ہو تو بھی ایمان والا, آنکھ بند ہو گئی تو بھی ایمان والا. بولو سبحان اللہ. کتنے فائدے ہو گئے درود پاک کے؟ تیسرا فائدہ, ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو, ہمارے نبی فرماتے جو بھی 100 مرتبہ درود پڑھے گا, کل قیامت کے میدان میں آئے گا, اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. کتنے فائدے ہو گئے درود پاک؟ 3 ہو گئے. اور آخری فائدہ, ہو آپ کو بتاؤں, قیامت میں ایک بڑا حوض ہوگا. بولو کیا ہوگا؟ جو حوض کا نام ہے حوض کوثر. بولو کیا نام ہے؟ حوض ہے. یہ ہمارا محلہ تو بہت چھوٹا ہے. ارے بولو ہمارا محلہ تو, بلکہ سورت بھی بہت چھوٹا ہے, اس سے بھی بڑا حوض ہوگا. اور وہ حوض کیسا ہوگا معلوم ہے؟ حوض اس کے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے حوض کے پاس, اور بعدوں میں حضرت ابو بکر کھڑے ہوں گے. بولو کون کھڑے ہوں گے؟ حضرت. اور وہاں تھوڑا دور دیکھیں گے تو حضرت عثمان کھڑے ہوں گے. بولو سبحان اللہ. وہاں نظر دوڑائیں گے تو مولا علی کھڑے ہوں گے. بولو سبحان اللہ. اور سامنے
سامنے نظر دوڑائیں گے حضرت بلال کھڑے ہوں گے، بولو سبحان اللہ، اور پیچھے صحابہ کا مجمع ہوگا، اور وہ حوض اتنا بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، اور پورا حوض پانی سے بھرا ہوگا، اس کا نام ہے حوض، آواز نہیں آ رہی، حوض، پڑھو نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سب کو یاد ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا حوض ہوگا، حوض کوثر ہوگا، ایک طرف ہمارے نبی ہوں گے، ایک طرف صدیق اکبر ہوں گے، ایک طرف عثمان غنی ہوں گے، ایک طرف حضرت عمر ہوں گے، ایک طرف حضرت علی ہوں گے، اور بولو ایک طرف حضرت بلال ہوں گے، صحابہ کی جماعت ہوگی، اور وہ حوض کوثر میں کیا ہوگا؟ اندر پانی، ارے بولو کیا ہوگا؟ کہ ہمارے یہاں مارکیٹ والا پانی، کہ منرل واٹر، کہ بسلری کا پانی، کون سا پانی ہوگا میں آپ کو بتاؤں؟ ہمارے نبی نے فرمایا، میرے حوض میں پانی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، بولو سبحان اللہ، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، بولو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، یعنی پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، اور کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا من شرب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، ہمارے نبی فرماتے میرا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں جام ہوگا، میرے جام سے ایک گھونٹ، ایک قطرہ میں نے کسی امتی کو پلایا، ایک قطرہ اس کے پیٹ میں چلا گیا، اب کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ یعنی جنت میں جا کر بھی شربت پیے گا تو مارے خوشی کے پیے گا، مارے پیاس کے نہیں پیے گا، کیونکہ جب حوض کوثر کا ایک قطرہ پیا وہیں سے پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی، اب پیتا رہے گا تو خوشی کے مارے پیے گا، باقی پیاس کی وجہ سے کوئی نہیں پیے گا، بولو سبحان اللہ۔ اب سنو ہمارے نبی کیا فرماتے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض کوثر ہے، بہت بڑا حوض ہے۔ ہمارے نبی کو پوچھا کون آپ کے حوض پر آئے گا، سب سے پہلے آئے گا؟ ہمارے نبی فرماتے میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، روزانہ 100 مرتبہ، روزانہ، آواز نہیں آ رہی، روزانہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا رہے گا۔ ہمارے نبی فرماتے وہ حوض کوثر پر آئے گا اور میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا۔ کتنے فائدے ہو گئے درود کے اور اللہ کے ذکر کے، کتنے فائدے ہو گئے؟ بس یہی بیان کافی ہے۔ اگر یہی چیز لے کر آپ چلیں گے کہ ہم روزانہ، اب دیکھو میں قاعدہ بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، علامہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، بولو کیا نام؟ ولیوں کے ولی علامہ بہاؤالدین نقشبندی۔ یہ جو سلسلہ نقشبندی ہے اس کے بانی مبانی، اس کے سب سے بڑے حضرت علامہ بہاؤالدین نقشبندی کہتے ہیں اگر تجھے اللہ کا ولی بننا ہے، کس کو بننا ہے؟ کیوں بہت دھیرے دھیرے؟ میں ابھی پوچھا ہو تو کس کو بالی ووڈ والا بننا ہے، خانوان بننا ہے؟ کتنا اچھا سوال میں نے پوچھا، کس کو اللہ کا ولی بننا ہے؟ علامہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کہتے جس کو اللہ کا ولی بننا ہو روزانہ 300 مرتبہ اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ، کتنی مرتبہ؟ اور 100 مرتبہ درود شریف، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، فرماتے ضمانت دیتا ہوں مرنے سے پہلے اللہ تجھے اپنا ولی بنا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے بھائی۔ ذکر کے کتنے فائدے میں نے آپ کو بتایا، اللہ کا ذکر کرنا 300 مرتبہ اللہ اللہ، اس کے کتنے فائدے بتائے؟ 4۔ ویسے فائدے بہت ہیں، وہ تو میں نے بتائے کتنے؟ 4۔ اور درود کے بھی فائدے بہت ہیں، میں نے بتائے 4۔ اور علامہ بہاؤالدین نقشبندی کی بات بھی بتا دی، مرنے سے پہلے اللہ کا ولی بنے گا۔ اور اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ سنو، اللہ کا ولی، کیونکہ آج کیا کرتے معلوم ہے، کوئی لمبے لمبے بال رکھ دیا وہ اللہ کا ولی بن گیا، یہ میرے جیسا امامہ پہن لیا تو اللہ کا ولی بن گیا، بڑا ٹوپا پہن لیا تو اللہ کا ولی بن گیا۔
بڑا جبہ آ گیا تو اللہ کا ولی بن گیا نا. قرآن کریم سے پوچھو, قرآن کریم میں 11ویں پارے میں اللہ فرماتے ولی وہ ہوگا جس میں 2 ڈیفینیشن ہو. کتنی؟ 2. نمبر 1 ایمان, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بولو نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 2 یتقون, کرنے والے کام کرے, نہ کرنے والے کام نہ کرے. جو نبی نے کہا کرو وہ جو نبی نے کہا کرو, اور جس سے نبی نے روکا اسے رکنے کا. کہا یہ 2 چیز جس میں ہو. نمبر 1 ایمان, بولو نمبر 1 ایمان, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ, ہاں نمبر 1. اور نمبر 2 جو نبی نے کہا کرو کریں گے, نبی نے کہا نہیں کرو نہیں کریں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ آگے فرمایا قرآن میں 11ویں پارے میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. 11ویں پارے میں اللہ فرماتے او میرا ولی, او میرا ولی بندہ, او میری ولیہ بندی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے دنیا میں کوئی ڈر نہیں, بولو دنیا میں کوئی, آخرت میں کوئی غم. لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر 1 ایمان, نمبر 2 نبی جو کہے وہ کرنا, نبی جس سے روکے اس سے رکنا. ہوگا کیا نتیجہ؟ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ فرماتے آجا میرا ولی آجا, دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی, جنت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. بولو سبحان اللہ. تو جتنے اولیاء کرام ہیں سب نے اپنی زندگی میں یہ معمول بنایا, کرنے کے کام کرنے کے, نہ کرنے کے کام نہیں کرنے کے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ سوال جب ابھی آپ کی برکت سے یاد آیا, وہ یاد رکھنا ذکر کے کتنے فائدے بتائے آپ کو, اور کتنی مرتبہ ذکر کرنے کا روزانہ اللہ اللہ 300 مرتبہ, اور درود شریف کتنی مرتبہ پڑھنے کا 100 مرتبہ. چلو سب لوگ گردن جھکا دو, میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر بھی اللہ. شروع کریں شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. ذرا بلند آواز سے الا اللہ پر زور دیں گے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر آواز نہیں آ رہی ہے بھائی، ایسے تھوڑی درود پڑھایا جاتا. بولو میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر کوئی خاموش نہیں رہے گا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النذاري محمد القرشي محمد المدري محمد العدوي محمد الأبطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد كريم السجايا محمد جميل الشيم محمد نبي البرايا محمد شفيع الأمم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سبحان. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا. اللہ ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.